بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ اہل اسلام، برادران ایمانی، ہم ماہ سیام رمضان الکریم میں داخل ہیں۔ الحمدللہ کہ ایک بار پھر ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اللہ کے مہینے کی برکات کو اپنے اپنے نفوس میں جذب کر سکیں۔ اللہ نے اپنے ہر حکم کی ایک حکمت قرار دی، ایک لاجک، ایک ریزن۔ نماز کا حکم دیا تو فرمایا ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، یہ فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے نفس انسانی کو۔ روزے کے لیے حکم دیا تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تم پر روزے واجب کیے گئے، لکھ دیے گئے جس طرح پہلے کے لوگوں پر لکھے جاتے رہے، مگر مقصد یہ ہے روزے کا کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تقوی مقصد روزہ ہے۔ یہ بھوکا پیاسا رہنا اس کا ایک چھوٹا سا جزو ہے، جبکہ اصل مقصد پوری شخصیت کو تقوی میں منقلب کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کے نظام کو سمجھنا، اس کے احکام، اس کی پسند اور ناپسند کو سمجھ لینا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دینا، اس کا نام ہے تقوی۔ خوف الہیہ کو، آخرت میں اس کے سامنے جواب دہی کو سامنے رکھنا، اس کا نام ہے تقوی۔ ہر عمل سے پہلے یہ سوچنا کہ پروردگار نے اس میں کیا پسند فرمایا ہے اور اس کا کیا طریقہ ناپسندیدہ ہے، تو اس خیال کو ملحوظ رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اس کا نام ہے تقوی۔ اب تقوی ایمان کو بھی سکھایا جا رہا ہے، عقیدے کو بھی، اور تقوی عمل کو بھی اسی رمضان میں سیکھنا ہے۔ ایمان اور عقیدے کے لیے کیا نکتہ ہے؟ قرآن مثالوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ ہماری ایمان کی بھی تربیت ہو سکے اور عمل کی بھی، کیونکہ ایمان اور عمل دونوں ضروری ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو چیزیں چاہیے، ان کے بغیر نجات ممکن نہیں، ایک کو بھی ہم ترک نہیں کر سکتے۔ تو ایمان کا نام عقیدہ ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں۔ تو اللہ نے رمضان کو چن کے جب اپنا مہینہ بنایا تو ایمان کو یہ سکھایا کہ میرے چنے ہوئے کا مقام اور مرتبہ و شرف سمجھ جاؤ۔ تمام دن میرے، تمام مہینے میرے، مگر میں ان میں ایک مہینے کو چن لوں اور رمضان المبارک قرار دے دوں تو مہینہ تمام مہینوں سے محترم ہو جاتا ہے۔ گھر کو چنوں تو گھر محترم ہو جاتا ہے، بیت اللہ، حتیٰ قیمتی ترین پتھروں میں سب کو چھوڑ کے ایک کالے پتھر کو چن لوں تو وہ کائنات کے پتھروں سے محترم اور افضل ہو جاتا ہے۔ K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کو ان کی جسامت کی وجہ سے نہیں چنا جائے گا، ان کی قامت کی وجہ سے نہیں چنا جائے گا۔ ہاں، اگر چنوں گا تو دو پہاڑیاں صفا اور مروہ جو میں نے چن لی تو میری نشانی بن گئی قیامت تک۔ تو جسے اللہ چن لے اسے والفجر بنا دیتا ہے، اسے والعصر بنا دیتا ہے۔ کتابوں میں سے کتاب چنے تو کتاب مجید بنا دیتا ہے۔ تو اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے ایمان کو کہ میرے چنے ہوئے کا احترام سیکھ جاؤ۔ جسے میں چن لیتا ہوں وہ اپنے جیسوں کے برابر نہیں رہتا۔ رمضان اب دوسرے مہینوں سے کہیں افضل ہو گیا، دوسرے مہینے اس کے برابر نہیں رہے شرف میں۔ اور پھر اس رمضان میں نے ایک رات کو چنا تو اسے لیلۃ القدر بنا دیا، 1000 مہینے سے افضل۔ قرآن نے خود کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو جو رات کو چن کے اتنا بلند بنا دے، مہینے کو چن کے ایسا مخصوص شرف عنایت کر دے کہ اب اس مہینے میں مومن کا
सांस लेना भी तस्बीह बन जाए, उसका सोना भी इबादत बन जाए रोज़ादार का, तो आम दिनों में ये मुकाम हासिल नहीं है। तो माह सियाम का जो इंतखाब है, उसने जो निस्बत दी अल्लाह से तक़र्रुब की, तो महीना हमारे लिए तवस्सुल का महीना बन गया। तो जब अल्लाह किसी को चुनता है तो वो हमारे लिए वसीला बन जाता है। तो जो आम चीज़ों को चुन के तवस्सुल बनाता है, अगर इंसानों में चुन के अम्बिया व मुरसलीन बनाए तो उनका मुकाम क्या होगा। और फिर अम्बिया व मुरसलीन में चुन के मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दे, तो फिर उस सैयदुल मुरसलीन का क्या मुकाम होगा। किसकी ये ताब है कि वो उसके बराबर अपने आप को सोचे और ये गुस्ताखी करे कि वो ये समझे कि हम भी उन जैसे, किसी को मोहम्मद मुस्तफ़ा बना दे और किसी को चुन के, उसके नफ्स को चुन के अली मुर्तज़ा बना दे। तो न कोई मुस्तफ़ा जैसा, न कोई मुर्तज़ा जैसा। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने आया मुबाहिला में अली इब्न अबी तालिब को नफ्स से मोहम्मद मुस्तफ़ा करार दिया, और इस पे कोई दूसरी राय है ही नहीं कि नफ्स रसूल का मुकाम है। तो जितना वजूद मुहतरम है उतना ही उसका नफ्स मुहतरम है। वजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो नफ्स भी सलवातुल्लाह अलैहि वसल्लम। यहाँ से कई सवालात के जवाब मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें जो अहले फ़िक्र हैं और जो तदब्बुर करते हैं अल्लाह की सुन्नतों में, अल्लाह की आयतों में, अल्लाह के इंतखाब को उसके मेयार पे पहचानते हैं, तो यकीनन उनके लिए ईमान की परवरिश का महीना है, अमल की परवरिश और अमल का तज़किया, कि हम अमल में भी अपने अमाल को इस महीना में बुलंद करें और ऐसी तरबियत अपने नफ्स पे नाफिज करें कि अल्लाह का खौफ हर वक्त सामने रहे और हमारे आज़ा भी खौफ इलाहिया को सीख जाएं, तकवा को सीख जाएं, मुत्तकी बन जाएं, आँख मुत्तकी बन जाए, वो देखना पसंद करे जो अल्लाह ने पसंद फरमाया, कान मुत्तकी बन जाएं, ऐसी लग़व बातें न सुने, न पसंद करें जिनसे अल्लाह ने दूर रहने का हुक्म दिया। ज़ुबान मुत्तकी बन जाए, उस कलाम से बचे कि जो अल्लाह को नापसंद। मुआशरती पहलू यह है कि भूख और प्यास में हम उन लोगों की प्यास को महसूस करें जो महरूम तबका है, जो फाकों में रहने वाले लोग हैं, हम उनका ख्याल करें और अपनी भूख और प्यास से महसूस करें कि वो किस हालत से गुज़र रहे हैं। तो अपने रिज़्क़ और अपने माल को सिर्फ़ अपना ना समझें, अल्लाह की अता है ये रिज़्क़, तो इसे तकसीम करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ कि जिनका हक़ अल्लाह ने हमारी पॉकेट में डाला और हमें आज़माया कि हम उसके माल को किस तरह उसकी मखलूक तक पहुँचाते हैं। मकरूज़ों के कर्ज़ अदा करें इस महीना में और बेकसों की इमदाद करें, फाका कशों को इस महीना में माली कमक पहुँचाएँ, रिज़्क़ अल्लाह का उन तक पहुँचाएँ और साल भर इस मश्क को अपने नफ्स का हिस्सा बना लें कि सिर्फ रमज़ान ही में ये नेकियां ज़रूरी नहीं। रमज़ान तो एक्सरसाइज सीखने का महीना है, पूरा साल जो कुछ इस महीना में सीखा उसे अपने नफ्स पे नाफिज रखें। भूख और प्यास तक महदूद रहे तो सिर्फ़ एक फाका बन जाएगा, रोज़ा नहीं बनेगा। लेकिन जब मकसद सामने रखा तो यकीनन ये रोज़ा एक बहुत बुलंद अमल का नाम बन जाएगा। आपका इखलास अल्लाह के लिए आज़माया जाएगा और आप इस आज़माइश में कामरान होंगे अगर आपने तमाम हुकूक़ को पहचानते हुए रोज़े को रखा। हुकूक़ इंसानी क्या है, वालिदैन के हुकूक़ क्या हैं, बच्चों के, अहले खाना के हुकूक़, औलाद के हुकूक़, माशरे के हुकूक़, मोमिनीन के हुकूक़, हमसाए के हुकूक़, ये सब हम पे नाफिज़ हैं। इंसान का हक़ क्या है हम पर, अगर हमने ये पहचान लिया तो यकीनन हमने बहुत कुछ हासिल किया इस महीने से। और अगर वैसे ही के वैसे रहे जैसे थे
اور صرف بھوکے پیاسے رہے تو یہ بھوک پیاس یہاں کا بھی گھاٹا رہے گی اور آخرت کا بھی گھاٹا۔ اللہ نے اعضاء کو تقوی سکھانے کے لیے صرف ظاہری اعضاء کو روزہ میں شامل نہیں کیا کہ آنکھ پہ تقوی کی مشق جاری ہو، زبان پہ، ہاتھ پہ، پاؤں پہ، حتیٰ ہمارے اندرونی اعضاء بھی مشق تقوی سے گزر رہے ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم ہے، ہمارا سرکولیٹری سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، جتنے نظام ہے وجود انسانی ہیں وہ سب تقوی کی مشق سے گزر رہے ہیں۔ اور اللہ نے بھوک اور پیاس سے تو یہ سکھایا کہ جو چیزیں سال بھر تمہارے لیے حلال و مباح ہیں انہیں بھی کچھ مدت کے لیے میری خاطر روک کے دیکھو، میری رضا کی خاطر اپنی رضا کو چھوڑ کے دیکھو۔ تو یہ مشق ہے اپنی رضا کو اس کی رضا پہ قربان کرنے کی۔ تو وہ چیزیں جو عموماً ہمارے لیے حلال ہیں اور افطار کے بعد پھر حلال ہو جاتی ہیں، یعنی ہم ان کو صرف میں لا سکتے ہیں تصرف میں، تو جب وہ چیزیں روک دی جاتی ہیں روزہ میں تو پھر سوچئے کہ وہ چیزیں جو دائماً ممنوع ہیں، دائماً حرام کا مقام رکھتی ہیں، دائماً اللہ کو ناپسندیدہ ہیں، ان کو روکنا کتنا واجب ہوگا اور کتنا لازم ہوگا کہ ہم یہ سیکھ جائیں کہ ہم اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے نفس کو بچا لیں، ہمارا نفس جذب کرے اس پریکٹس کو۔ کرونا جیسی یہ جو آفت ہے یہ تنبیہ بن کے آئی مخلوق کے لیے کہ ہم اس میں سیکھیں۔ اب کم ظرف ہے وہ انسان کے جو اتنے بڑے چیلنج کو دیکھ کر بھی خالق کی طاقت کو نہ پہچانے اور صرف نظر کر کے اسے صرف فطرت کا ایک مظاہرہ کہہ کے گزر جائے، اور وہ خالق حقیقی کو نہ پہچانے کہ جس نے ایک چھوٹے سے نہ نظر آنے والے ذرے کے ذریعہ کتنے فرعونوں کی فرعونیت کو توڑ کے رکھ دیا، فضاؤں اور خلاؤں میں کمندیں ڈالنے والے جتنے فرعون تھے ان کے پر ٹوٹ چکے اور وہ زمین پر زمین بوس ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ نے ایک نشانی دکھائی، اور اگر وہ چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ مقام ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا۔ بہر طور مومن کے لیے ضرور واجب ہے کہ وہ جن چیزوں سے غافل ہے ان نشانیوں کو دیکھے اور غفلت کے پردے ہٹائے، اپنی بینائی سے اور بینا بن جائے، دیکھنے والا بن جائے، صاحب بصیرت بن جائے۔ اور یہ مہینہ دیکھیں مساجد میں اجتماع، بہت بڑی برکت، امام بارگاہوں میں حاضری اور عبادات میں اجتماعی شمولیت، دعاؤں میں شمولیت، یہ بہت بڑا ایک اللہ کا فضل و احسان رہا زندگی بھر۔ مگر یہ اس برس کا رمضان ایک عجیب کیفیت میں آیا کہ نہ مسجدوں میں اجتماع ممکن ہے، سیلف آئسولیشن ضروری ہے، سوشل ڈسٹینسنگ۔ تو مگر اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، تو سبق یہ ہے کہ اس میں اس بار ہم اس رمضان میں خلوت میں اللہ سے گفتگو کرنا سیکھ جائیں۔ عبد اور معبود آمنے سامنے کس طرح سے ہوتے ہیں، اور وہ کام اور وہ مصروفیات جو خشوع و خضوع پیدا نہیں ہونے دیتے، اب وہ سب نہیں ہے، اب کہیں جانا نہیں ہے، جانے کی جلدی نہیں ہے، تو پھر نماز کو کنسنٹریٹ ہو کے پڑھیں، اس طرح پڑھیں کہ یہ سمجھیں کہ اگر اس کے بعد زندگی ختم ہو جائے تو مجھے ویسے بھی دنیا داری کے ہر کام سے چھوٹ جانا ہے، تو اگر یہ نماز میں مشق حاصل کر لوں کہ میں ساری دنیا کو ترک کر کے اپنے توجہات کو اللہ کی طرف مبذول کروں اور اپنا جائزہ لوں کہ کیا میں واقعی اس لائق ہو گیا ہوں کہ میں اتنے بڑے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو سکوں، تو ندامت آنکھوں میں آنسو بھی لے آئے گی، اور ایسے آنسو اللہ کو عزیز ہیں۔ یہ جو ندامت کے آنسو ہیں یہ استغفار کا مقام رکھتے ہیں، یہی حقیقی استغفار ہے کہ آپ ندامت کے آنسوؤں سے آپ کی آنکھیں بھریں اور پھر آپ تائب ہوں اور عہد کریں کہ میں اپنی باقی زندگی کو اپنے اس گناہ سے پاک کروں گا تاکہ میں اپنے پروردگار کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ تو حضور یہ وہ مستحبات جو سال بھر ادا نہیں ہو پاتے اور مصروفیت کی
نمازوں میں اور مسجدوں میں ہم ادا نہیں کر پاتے، وہ کثرت سے کوشش کریں کہ اس سیلف آئسولیشن کے زمانہ میں ہم انہیں بھی حاصل کریں۔ مفاتیح الجنان جیسی کتابیں، اس میں ماہ رمضان کا مہینہ کس طرح گزارنا ہے اس کا مطالعہ کریں۔ دن کی دعائیں ہیں، رات کی دعائیں ہیں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، معصومین کے ریکمینڈڈ، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار کی ریکمینڈیشنز ہیں، نماز ہے، زیارت ہیں، ان سب سے استفادہ کریں اور اپنے نفس میں وہ قوت پیدا کریں کہ جو سال بھر ہمارے وجود کو ڈرائیو کر سکے اور زندگی پہلے سے قرب الہی کی منزل میں بہتر زندگی قرار پا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔